بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ٹاپک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے خاص ٹاپک ہے۔ آج کا ظاہر ہے کہ تقریباً آلموسٹ ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے۔ کبھی آپ نے چیک کیا ہے؟ فون سے پوچھیے گا کہ آج میں نے تجھے کتنا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو اپلیکیشنز آپ استعمال کرتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ فون سے پوچھیے بھائی آج پورا دن میں نے تمہیں کتنا استعمال کیا۔ فون آپ کو بتائے گا کہ آج آپ نے مجھے 7 گھنٹے استعمال کیا، فار ایگزامپل۔ یہ ایک مثال کے طور پر ہے، ضروری نہیں کہ سب کا 7 گھنٹے ہی ہو۔ پھر آپ پوچھئے جی فون کے اندر جا کے بھائی ہاں بھائی میں نے کون سی اپلیکیشن کتنی استعمال کی ہے۔ ٹک ٹاک کہے گا کہ آپ نے مجھے 4 گھنٹے استعمال کیا، 4 گھنٹے۔ فیس بک کہے گی کہ آپ نے 2 گھنٹے مجھے استعمال کیا۔ یوٹیوب کہہ دے گا کہ 1 گھنٹہ آپ نے مجھے بھی استعمال کیا ہے۔ اب جو انسٹاگرام وغیرہ ہے، جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان سب سے پوچھئے تو پتہ چلے گا جناب جی آپ نے ٹوٹل آج 7 گھنٹے فون کو استعمال کیا 24 گھنٹے میں سے، اور آپ نے 10 گھنٹے کی نیند کی۔ 7 اور 10 17 گھنٹے تو آپ کے گئے فضول، باقی رہ گئے آپ کے 7 اور گھنٹے۔ ان 7 گھنٹوں میں آپ نے ظاہر ہے گھر کا کام خواتین، آفس کا کام مرد حضرات، تو اتنا ذہن میں رکھ لیجیے آخر کار کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنا وقت دے لیتے ہیں بنا چاہے۔ فار ایگزامپل جب آپ ویڈیوز دیکھنا شروع کرتے ہیں، شارٹس دیکھنا شروع کرتے ہیں، یوٹیوب کے، ٹک ٹاک کے، انسٹاگرام کی ریلیں دیکھنا شروع کرتے ہیں، فیس بک پر بھی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پتہ تب چلتا ہے جب بازو تھک جاتے ہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کوئی آپ سے کہے کہ اپنا فون اٹھائیں اور یہاں پر اتنی دیر اس کو رکھیں، 1 گھنٹہ، نہیں رکھ سکتے آپ۔ فون کو اٹھا کے یہاں 1 گھنٹہ رکھیں اور آپ نے 1 گھنٹہ اس کو دیکھنا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب آپ ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی من پسند سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ 7 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو وہ انٹرٹین کر رہا ہے، آپ کو وہ مزہ دے رہا ہے۔ کبھی آپ کو ہنسا رہا ہے، کبھی آپ کو رلا رہا ہے، کبھی آپ کی من پسند باتیں کرتا ہے، کبھی آپ کو آپ کے فیشن دکھاتا ہے، جو فیشن کرنے والے لوگ ہیں سب کے لیے نہیں، کبھی آپ کو آپ کے من پسند لباس دکھاتا ہے، کبھی آپ کو من پسند گھر دکھاتا ہے، کبھی زندگی کی آسائشیں دکھاتا ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے، کبھی پہاڑ، کبھی ریگستان، یہ سب کچھ دکھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 7 گھنٹے آپ نے گزار دیے۔ بعض دفعہ آپ اپنے دوستوں سے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ 8 گھنٹے اس میں گزار دیے۔ اتنی لمبی بھی لوگ بات کرتے ہیں، خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں تو ساری رات بات کرتے رہتے ہیں۔ پوچھو کیا وجہ کیا ہے آخر کار؟ ناظرین ان تمام چیزوں میں تو لذت ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تبھی تو جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا فون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 7 بجے ہوئے تھے تو آپ 10 بج گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا وجہ ہے کہ 5 منٹ کی نماز اتنی مشکل لگتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 15 منٹ کا یا 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا صبح اٹھ کر قرآن کریم پڑھنا بہت بھاری لگتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 1 منٹ کا ذکر ہے کر لو دولت مل جائے گی، تو ہم ایک دم سے جناب کہتے ہیں جی یہ ہم وظیفہ کریں گے کیونکہ 1 منٹ کا ہے۔ اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کا وظیفہ ہے، روزانہ کرو اور آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ دولت ضرور ملے گی۔ آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ اس 1 گھنٹے والے کو چھوڑو۔ ناظرین اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاری پن ہے، لذت نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک پڑھنے میں لذت کیوں نہیں رہی، نماز پڑھنے میں لذت کیوں نہیں رہی، ان تمام چیزوں میں لذت کیوں نہیں رہی؟ اب یہ بتائیے کہ یہ موبائل ہمارے ہاتھ تک کیسے پہنچا؟ ہمارے ہاتھ میں تب پہنچا جب اللہ رب العزت نے ہمیں رزق عطا فرمایا، پیسہ عطا فرمایا، اور اس پیسے سے ہم نے یہ موبائل خریدا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہی موبائل استعمال کر کے ہم قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ ناظرین اب یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک اور مثال دینے لگا ہوں کامن زندگی میں سے، کہ ہم لوگ جاب کرتے ہیں، خواہ اسکول میں، کالج میں، کسی دفتر میں، کسی فیکٹری میں،
کسی کے ہاں پرائیویٹ گورنمنٹ واٹ ایور کوئی بھی جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں، ہم اس دفتر میں جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں وہ والے ہمیں وہ آورز کاؤنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں اس حساب سے وہ سیلری دیتے ہیں، پیسے کی شکل میں ہوتی ہے، جس صورت میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، بیسیکلی تو ظاہر ہے کہ پیسے کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم وقت دے رہے ہیں تو ہمیں پیسہ مل رہا ہے، لیکن ناظرین اللہ رب العزت تو یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنا وقت دو، تمہاری حاجات میں پوری کروں گا، مجھ سے دعائیں کرو۔ دعا کرنا ایک قسم کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کو دیں، خواہ دعا ہی مانگیں اپنے لیے ہی۔ نماز کیا ہے؟ نماز ظاہر ہے کہ سجدہ اللہ رب العزت کو ہے، اور آپ اپنا وقت اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ پوری کی پوری دعا ہے، ساری کی ساری نماز دعا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کا جسم پاک صاف رہتا ہے، اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کا درد نہیں ہوتا، اس کی یادداشت خراب نہیں ہوتی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، جاپان میں دنیا میں لوگ یوگا کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور صرف اپنی سوچ کو ایک جگہ پر فوکس کر دیں، ٹھیک ہے جی، ایک جگہ پر فوکس کر کے دنیا کے غم ہم بھول جائیں تاکہ دماغ ریلیکس ہو جائے۔ بیسیکلی یہ سارا ریلیکس کا کام ہے۔ کبھی آپ اتحیات میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پوچھئے، دیکھیے کوئی یوگا کرنے والا دیکھے گا جس کو نہیں پتہ کہ آپ نماز پڑھیں ہیں، وہ کہے گا یہ تو کوئی یوگا کر رہا ہے یار، یہ تو کوئی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا خون کا بہاؤ سارا کا سارا دماغ کی طرف جاتا ہے، جس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے، دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، دماغ کو زیادہ خون زیادہ آکسیجن ملتی ہے، کیونکہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے پھیپھڑوں سے ہو کے دل سے ہو کے آپ کے دماغ میں جاتا ہے، وہ آپ کی دماغ کی یادداشت کو، ہر قسم کے فنکشنز کو زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ گاڑی میں جتنا پیور پیٹرول ڈالو اتنی ہی اس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے کہ نہیں؟ جتنا زیادہ فریش بلڈ ہوگا، جتنا زیادہ تازہ خون ہوگا، جتنا زیادہ خون کی سرکولیشن ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کا جسم کام کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں اور میں بعض دفعہ مسکرا دیتا ہوں جب اپنے اللہ رب العزت کے متعلق میں یہ سوچتا ہوں کہ اے میرے مولا کریم، تو نے نماز پڑھنے کو، بیٹھنے کو، قیام، رکوع، سجدے کو اپنی عبادت کا نام دیا، جبکہ یہ عبادت تو ہے، لیکن اس عبادت سے زیادہ تو ہماری اپنی ورزش ہے جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا یوگا بھی ہو جاتا ہے، مائنڈ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے، اور نماز میں جو سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے جو ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، یعنی ہمارا جسم بھی سنور جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتا ہے، دین بھی سنور جاتا ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اے میرے مولا کریم، اگر تو نے یہ بتایا ہوتا کہ یہ کام کرو دن میں تو تمہیں کوئی نہیں ہوگی، کسی قسم کی بیماری نہیں لگے گی، سارے مسلمان 5 وقت کی جناب یہ ورزش سمجھ کے کرتے، لیکن عبادت سمجھ کے۔ لیکن میرا رب یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ملاقات کو نام دے رہا ہوں، تو ملاقات کو کتنے لوگ آتے ہیں؟ ناظرین بات ہو رہی تھی لذت کی۔ جب لذت نہیں ہے ہماری عبادت میں، جب ہمیں لذت نہیں محسوس ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ختم۔ کہنے کو آپ مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ ہی کو یاد کرتا ہوں، اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، وہی میرا خدا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کنیکشن کیوں نہیں ہے پھر؟ اگر آپ کا عبادت میں قرآن پڑھنا عبادت، وظیفہ کرنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، تسبیح کرنا عبادت، یاد کرنا عبادت، کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا عبادت، اللہ کی حدود کو یاد کرنا عبادت۔ ناظرین اگر آپ کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا،
آپ کا کنیکشن اللہ سے ختم ہو گیا ہے، تو آپ زندگی تو جی رہے ہیں لیکن آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت ضائع ہے، یہ وقت بالکل ایسے ہی ضائع ہے جیسے کہ آپ دفتر میں نہ جائیں اور اس دن کی آپ کی سیلری کٹ جائے، تو وہ دن آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، اس دن کی آپ کو اجرت بھی نہیں ملتی۔ تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہو، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک دعا ہے، اس کو 11 بار صبح پڑھیں اور 11 بار شام میں پڑھیں، اور اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اذکار بعد الصلاۃ کرتے ہیں، ان کے تو 5 بار یہ دعا ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا عطا فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ محبت کے تحفے میں اللہ رب العزت نے یہ دعا عطا فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل کو کہ نماز کے بعد ضرور پڑھنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین، مطلب سنیے ذرا، اے میرے اللہ میری مدد فرما کس سلسلے میں؟ تیرا ذکر کرنے میں، اللہ ذکر کا، تیرا شکر کرنے میں، واہ شکر کا، اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں، یعنی جو میری مدد فرما، یعنی حسن عبادتی کا۔ بہترین عبادت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ رب العزت کو زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھیں، اور جو فرض عبادتیں ہیں وہ آپ کریں، اور لذت کے ساتھ، اسی لذت کے ساتھ، اسی سکون کے ساتھ کریں جس لذت سے آپ موبائل دیکھتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ریلیں دیکھ کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ پتہ چلے کہ آپ نے 2 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا، تسبیح کی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا۔ یہ ہے وہ حسن عبادت جس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔